یہاں شفاعت سے مراد ہے زبردستی والی شفاعت، جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ زبردستی اللہ کے ہاں بخشوا دیں گے کیونکہ اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، یہ والی شفاعت مراد ہے۔ اور کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ جو مومن کی شفاعت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اور بزرگان دین کریں گے، وہ شفاعت قرآن ہی سے ثابت ہے۔ سورہ نبا میں اللہ نے بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ آیت ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ تو وہ اللہ اجازت کس کو دے گا؟ پیغمبروں کو اور اپنے ماننے والوں کو۔ اور کس کے لیے دے گا؟ وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے، یعنی جس کی شفاعت کی میں اجازت دوں انہی کی شفاعت کرے۔ کس کی اللہ اجازت دیں گے؟ صرف ایمان والوں کی۔ اور کتنی اجازت دیں گے؟ وہ اللہ قیامت میں خود اس کی حد بندی کریں گے۔ لیکن کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، اور شفاعت قہری نہیں ہو سکتی کہ آپ شرک کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو معبود ہے یا جو بزرگ ہیں جن کی عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے زبردستی بخشوا دیں گے اور اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے، حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے۔ چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی، زندہ ہے، القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کی ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم، وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا، فقط تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا۔
کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں, گمراہیاں پھیلتی ہیں, جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا. تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. لن فصام لہا, یہ ٹوٹنے والا نہیں. بڑی خوبصورت مثال دی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, ایمان والوں کا اللہ دوست ہے, ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں, حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں آپ, یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا, کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. گے میرج کو حلال کر دیا, کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے, شراب حلال ہے, زنا حلال ہے, گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں, اللہ کی پناہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے, اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے, میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں. ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا, چھوڑ دیا, کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا, میں نے اس کو حیات دے دی. اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا, بولے دیکھو میں تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا. اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں, تو یا کوئی پیغمبر تھے, اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا. ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا, بس ویسے اطمینان قلب کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے, کھپ گئے, کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ نے انہی کو موت دے دی, اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو, یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے, 100 سال کے بعد اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى, اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا. 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو, گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا, اللہ نے اسے زندہ کر دیا. کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا, دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے, قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا. اس طرح سے میں زندہ کروں گا. کسی بھی صحیح حدیث سے ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے, جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں, مگر وہ روایت کمزور ہے. اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو 1 دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں, کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. 1 دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں, انفرادی طور پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد, فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا, چاہے اجتماعی یا انفرادی, تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ میں آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرا مسئلہ, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر, خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا
کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی, نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا پانچوں نمازوں میں ہر مسجد میں, اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے, نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے, اس کی سند پہ بھی کیا ہے, ٹھیک ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے ضعیف کہا, مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے, خود کیسے دعا مانگی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا, کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں, اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا, آذان کے بعد کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے, آیت الکرسی, اللہم انت السلام, اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات, ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے, بولو بھائی, دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا, جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا, تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے, یہ والی. لیکن یہ ان کا تفرد ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ سلام کے بعد. مگر دعائیں کون سی, وہ جو منقول ہیں. یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات, آگے چلیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد, کبھی آیت الکرسی, کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے, کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا, جیسے حضرت عائشہ کی, تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں, باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق. اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں, اس کے بعد سنتیں پڑھیں. تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چاروں, یہ تو اب یعنی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے, وہ تو سب کو پتا ہے نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے, فقہ شافی میں بھی نہیں ہے, فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے, اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی, فقہ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف. فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے, اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, ہمارے بزرگوں میں, جو ہندوستان میں بہت تیزی سے, بولو بھائی, پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے, مفتی اعظم جو تھے, انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے, آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے, کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد. بھائی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کی یہ کیفیت نہیں ہے. تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے, تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی ہیئت بنا دی. تو چونکہ ایک چیز
ایک ہوتی ہے ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے، تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے، اہون ہو جاتا ہے، کمتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے، اس کو ایک دم ختم کرنا، اس میں فتنہ بہت ہے، اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی. تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں، لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش بولو بھائی نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم، جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے؟ والد تھے. اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں، یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے، لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کسی بزرگ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے، بڑے بڑے علماء سے خطا ہوئی ہے. میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب، جن سے میں اتنے سال بیعت کا تعلق رہا، تو ایسا الفتاوی میں ان کے بعض مسائل سے ہم نے رجوع کیا ہے. ہم نے کہا یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہم اس سے متفق بولو بھائی نہیں ہے. تو اب اس کا یہ مطلب کہ ہم اکابر کو نہیں مانتے، اور ہمارے شیخ نے بعض چیزوں میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے. تو یہ تو علماء میں ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ امام ابو یوسف نے بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی، تو کیا مطلب وہ امام حنیفہ کو ہی نہیں مانتے تھے؟ تو اگر بعض اکابر، سب نہیں، اگر ہم اپنے کسی بعض اکابر سے کوئی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اکابر کو گمراہ سمجھنے لگے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا علم زیادہ تھا، یہ ان علماء کا علم زیادہ تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے، مفتی شفیع صاحب کا علم زیادہ ہے نا. تو ایسا تھوڑی ہے کہ میرا تفرد ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی. مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب کے نائب تھے وہ فتوے میں. ان کا پورا احسن الفتاوی میں ایک رسالہ ہے کہ فرائض کے بعد رفع الیدین سے دعا نہیں ہے، پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے. تو وہ بھی تو ہمارے اکابر ہی میں سے ہی تھے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابر میں اس مسئلے میں کیا ہے، اختلاف ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو جس کی رائے زیادہ بہتر لگے آپ اس کی رائے کو فالو کریں، دوسرے کی رائے پر طنز نہ کریں. آپ کو اگر میری رائے غلط لگتی ہے تو آپ ان اکابر کی رائے کو فالو کریں، ہم پہ طنز نہ کریں. اور ہمیں اگر یہ رائے صحیح لگتی ہے تو ہم اس رائے کو فالو کریں. میں کبھی اس مسئلے پہ کسی دوسرے بزرگوں یا اکابر پر طنز نہیں کرتا. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام اجتماعی دعا کراتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، وہ اپنی رائے ہوگی ان کی، اس کی وجہ سے نہ اس امام کی توہین جائز. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میری مسجد میں بھی جب مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں نماز تو وہ اجتماعی دعا کراتے ہیں. مؤذن صاحب میں نے کبھی آپ کو منع کیا؟ میں اس لیے منع نہیں کر رہی، میرے مقلد تھوڑی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں امام بھی کر رہے ہیں، فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں، فلاں وہ عالم وہ آپ سے بڑے عالم ہیں وہ کر رہے ہیں، تو یہ میرے تھوڑی مقلد ہیں. تو میں کیا کہوں گا بھائی، جب ایک اتنے بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا. میں اپنی رائے دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں گا. بھائی یہ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں، فتوے دیں. ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں سب میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، کہتا ہوں بھائی وہ بھی سنت ہی کو اپنے لحاظ سے فالو کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو جتنا علم دیا، جتنی سمجھ دی، اور جو ان کے بس میں تھا اس کے حساب سے ان کو یہ صحیح لگا تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ میں ہی سنت کا ٹھیکیدار ہوں باقی سارے فراڈی ہیں، ایسا نہیں ہے. ان جس کی جو سمجھ میں اختلاف تو ہوتا ہے نا مسائل میں علماء کا. اور ایک اگر روایت ہے تو وہ صرف انفرادی رفع الیدین کی ہے، اور وہ بھی سند پہ اس کے کیا ہے، کلام ہے. ایک بات یہ حضرت کی تحقیق بتا رہا ہوں، کہ آپ مجھ پہ فتوے نہ جھاڑنا شروع کر دیں. ان کی تحقیق بتا رہا ہوں، آپ میری کیا تحقیق ہے اور میرا کیا رائے وہ میں نہیں بتا رہا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہو سکتا ہے بتا بھی دوں، دیکھا آپ لوگوں میں تحمل ہے تو بتا بھی دوں گا، لیکن وہی ہے خارش نہ لگ جائے کہیں پھر اسی مسئلے پر شروع ہو جائیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے نا، فقہ اس میں قرآن و حدیث میں جتنا ہے تو قرآن و حدیث کی بہت گہرائی میں جا کے فقہی جزیات لکھی ہوتی ہیں. یعنی حدیث میں اگر کوئی چیز اجمالی ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ڈیٹیل ہوگی. اس لیے فقہ میں مواد حدیث سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ فقہ نے حدیث کو آسان کر دیا نا، اس کی بہت جزیات بہت ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی گہرائی میں. تو ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے فتاوی کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کسی حاشیے میں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ملتا. حالانکہ فقہا تو بہت ڈیٹیل میں جا کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. نہ فتاوی قاضی خان میں ہے، نہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے، نہ رد المختار میں، نہ الدر المختار میں، کہیں بھی نہیں ہے. جو فتاوی کی مشہور کتابیں ہیں، نہ قدوری میں، نہ ہدایہ میں، جو متون کی کتابیں ان میں بھی نہیں. جو فقہ حنفی تو عربی میں ہے نا اصل میں، اردو کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، اور اردو کتابوں میں حوالے تو عربی ہی کتابوں کے ہوتے ہیں، وہ خود سے تھوڑی کچھ لکھتے ہیں. تو کہیں بھی نہیں ہے.
تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ صدیوں سے فقہا نے اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں دیا کہ فرض نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. کہیں بھی نہیں ہے, نہ قرآن و سنت میں ہے. اور ظاہر ہے جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو فقہ حنفی میں بھی نہیں ہوگا نا. فقہ حنفی تو قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے, اور پھر چاروں فقہ میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو بنانا ہوں خرشیلا. اب آپ جائیں گے دوسری مسجد کے امام کو نا چھیڑیں گے, بولیں گے کہاں سے, تو ابھی میں خارج ختم بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, مثال. تو کہیں بھی نہیں ہے, یعنی فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. تو جیسے کہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی نا, سعودی عرب میں نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بھی کہتے ہیں بھائی کہیں ہے ہی نہیں. تو ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ بھئی یہ تو نہ فقہ حنفی میں ہے, نہ فقہ شافعی میں ہے, نہ فقہ مالکیہ میں ہے, نہ فقہ حنبلیہ میں. رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیث ہی کی روشنی میں حل کیا جائے گا نا. ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی بھی دعا, اجتماعی تو ملتی نہیں ہے, انفرادی بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں, اور خلفائے راشدین سے بھی کہیں نہیں ملتا, صحابہ سے بھی کہیں نہیں ملتا. تو یہ فرمایا کرتے تھے یہاں جو آتا ہے نا فرض نماز کے بعد دعا, اس سے دعا سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی پڑھا کرتے تھے, ان کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ منتخب کلمات, جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو بھی نبی دعا مانگتے تھے نا. تو وہ یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا, وہ مخصوص الفاظ ہیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ وظیفہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آذان کے بعد کی دعا, تو وہ دعا میں کیا ہے؟ وہ مخصوص کلمات ہیں جو بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو ہم جب سب حدیثوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جو مخصوص منتخب کلمات ہیں جو حقیقت میں وظائف ہیں, وظائف کہتے ہیں مقررہ اوقات پر پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں, اس سے یہ مراد ہے. آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات ہمارے حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ساری نہیں پڑھنی فرض کے بعد. نبی نے کبھی کوئی پڑھی اور کبھی کوئی پڑھی, کیونکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں اور فرائض میں تاخیر نہیں کرتے تھے. یہ بھی صحیح حدیث ہے, سوائے اتنی دیر جتنی دیر میں اللہم انت السلام ومنک السلام والی دعا پڑھی جاتی ہے. تو دونوں طرح کی حدیثوں میں جب ہم تطبیق دیں گے تو نتیجہ کیا, بلکہ تین طرح کی حدیثیں ہو گئیں. ایک وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, دوسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخصوص کلمات پڑھتے تھے, تیسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں کرتے تھے. تو تینوں قسم کی حدیثوں کو ملائیں گے, اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے. فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائے. تو جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اس میں تو صاف لکھا ہے کہ امام صرف اتنا کرے گا, سلام کے بعد بیٹھے گا اتنی دیر, اور کھڑے ہو کر پھر کیا کرے گا؟ سنتوں میں مشغول. تو قرآن و حدیث کی دو تشریح ہمارے حضرت کر رہے ہیں, فقہ حنفی میں بھی کیا ہے؟ وہی تشریح. فقہ شافعی میں بھی وہی تشریح. تو یہ بڑی مضبوط بات بن جاتی ہے کہ جب تمام حدیثوں کو آپ ملائیں تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں میں جو آتا ہے فرض نماز کے بعد جو لمبی دعاؤں کا آتا ہے اس سے مراد فرض نماز تکمیل کے ساتھ, اور فرض کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ سنتوں کے ذریعے. تو لمبی دعائیں مانگنی ہے, رفع الیدین کرنا ہے, تو فرض کے بعد آپ سنتوں میں جلدی مشغول ہو جائیں. باقی وظائف آپ کب کریں گے؟ سنتوں کے. آ رہی ہے بات؟ بات پڑھیں گے وہ وظائف. اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے, ورنہ اجتماعی دعا پر تو کوئی بھی روایت نہیں ہے فرائض کے بعد, کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ایک مسئلے کو دیوبندیت کا معیار بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے چند بزرگوں نے یہ لکھ دیا یا کر لیا, تو اب پھر ہم اس کو دفاع میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے, حالانکہ یہ بات تو حضرت فلاں دامت برکاتہم نے ہمارے ہی بزرگوں کا نام لیا, وہ تو نہیں کہتے یہ بات. اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی نیا مسلک ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے.
میں نے کہا وہ جن بزرگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے ان کے استاذ نے تو یہ بات نہیں کی، اس کا مطلب ان بزرگ کا مسلک بھی چینج ہو گیا تھا۔ تو بھائی اگر کوئی اپنے کسی بزرگ سے کسی مسئلے میں اختلاف کر لیتا ہے تو اس سے نہ وہ ان بزرگوں کی فہرست سے خارج ہوتا ہے نہ کوئی مسلک چینج ہوتا ہے، یہ تو علماء میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو علمی اختلاف ہوتا ہے۔ تو اب میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ میں نے بہت مختصر دلائل دیے ہیں۔ تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے، اسے پہ فلاں مولوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا ثابت نہیں ہے اس لیے کتاب لکھی ہے، ثابت ہوتا تو ایک حدیث کا حوالہ دے دیتے یا فقہ کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیتے۔ میں فقہ کی کتاب کو حدیث پہ ترجیح نہیں دیتا، فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ حدیث کے خلاف جا رہی ہو، لوگوں کی فہم ناقص ہوتی ہے، ان کو وہ فقہ کی عبارت حدیث کے خلاف لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے، اور اگر فقہ کی کوئی عبارت حدیث کے خلاف ہوتی ہے تو اس پہ ہمارے مشائخ پہلے اس کے خلاف فتویٰ دے چکے ہوتے ہیں، وہ فقہ حنفی کا پھر حصہ نہیں ہوتی۔ فقہ کی ہر کتاب کا ہر مسئلہ فقہ حنفی نہیں ہوتا، مفتہ بھی ہی قول ہوتا ہے فقہ حنفی کہ جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو اب جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا، ہمارے حضرت کی یہ تحقیق تھی اور اس تحقیق کو ہندوستان کے بہت سے بڑے بڑے علماء نے مانا بھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو آخری خلیف، آخری تو نہیں بہت یعنی آخری خلفاء میں سے ایک تھے مولانا ابرار الحق، وہ بھی فرض نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں تھے، وہ بھی حکیم الامہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، بلکہ انہوں نے تو بعض علماء سے ملاقات اس لیے چھوڑ دی کہ بھائی جب تمہاری بھی یہ تحقیق ہے کہ فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے تو تم کیوں مانگتے ہو، اس وجہ سے انہوں نے ملنا چھوڑ دیا، وہ تو اس مسئلے میں اتنے، حالانکہ وہ بھی حکیم الامہ کے خلفاء میں سے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی جو مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے نماز کے بعد دعا پر ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا ثابت، بھائی دارالعلوم کے بانی جو تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے۔ تو ہمارے حضرت کی بھی تحقیق اور بہت سے علماء ان کے ساتھ تھے اس مسئلے میں۔ اب میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت نے ایک تحقیق لکھی، پورا رسالہ لکھا، بات ہو گئی، اور حضرت نے اپنے مدرسے میں یہ کیا کہ اس کو بند کر دیا۔ میں نے وہاں 3 سال امامت کی ہے دارالفتاء والارشاد میں، 3 سال میں ایک مرتبہ بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا، انفرادی میں بھی نہیں اٹھایا۔